بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کون ہیں، کس ملک میں رہتے ہیں، ذوالقرنین کی بنائی ہوئی سد آہنی دیوار کہاں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے متعلق مفسرین اور مورخین کے اقوال مختلف رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ واللہ اعلم کہ یاجوج ماجوج کی قوم عام انسانوں اور جنات کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہے، اور جیسا کہ کعب اخبار نے فرمایا اور نووی نے فتاوی میں جمہور علماء سے نقل کیا ہے کہ ان کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے آدم علیہ السلام پر منشق ہوتا ہے، مگر ماں کی طرف سے حوا تک نہیں پہنچتا، گویا وہ عام آدمیوں کی محض باپ شریک بھائی ہوئے۔ کیا عجب کہ دجال اگر جسے تمیم داری نے کسی جزیرہ میں مقید دیکھا تھا اسی قوم کا ہو، جب حضرت مسیح علیہ السلام جو محض ایک آدم زاد خاتون مریم صدیقہ کے بطن سے متوسطہ ندہۂ ملکیہ پیدا ہوئے، نزول من السماء کے بعد دجال کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت یہ قوم یاجوج ماجوج دنیا پر خروج کرے گی اور آخرکار حضرت مسیح کی دعا سے غیر معمولی موت مرے گی۔ اس وقت یہ قوم کہاں ہے اور ذوالقرنین کی دیوار آہنی کس جگہ واقع ہے؟ جو شخص ان سب اوصاف کو پیش نظر رکھے گا جن کا ثبوت اس قوم اور دیوار آہنی کے متعلق قرآن کریم اور احادیث صحیحہ میں ملتا ہے، اس کو کہنا پڑے گا کہ جن قوموں، ملکوں اور دیواروں کا لوگوں نے رائے سے پتہ دیا ہے، یہ مجموعہ اوصاف ایک میں بھی نہیں پایا جاتا، لہٰذا وہ خیالات صحیح معلوم نہیں ہوئے اور احادیث صحیحہ کا انکار یا نصوص کی تعویلات بعیدہ دین کے خلاف ہے۔ رہا مخالفین کا یہ شبہ کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا، اور اسی شبہ کے جواب کے لیے ہمارے مؤلفین نے پتہ بتلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا صحیح جواب وہی ہے جو علامہ آلوسی بغدادی نے دیا ہے کہ ہم کو اس کا موقع معلوم نہیں، اور ممکن ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہوں، اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تمام خشکی و تری پر محیط ہو چکے ہیں واجب تسلیم نہیں۔ عقلاً جائز ہے کہ جس طرح اب سے 500 برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم یعنی امریکہ کے وجود کا پتہ نہ تھا، اب بھی کوئی 5واں براعظم موجود ہو جہاں تک ہم رسائی حاصل نہ کر سکے ہوں، اور تھوڑے دنوں بعد ہم وہاں تک یا وہ لوگ ہم تک پہنچ سکیں۔ سمندر کی دیوار اعظم جو آسٹریلیا کے شمال مغربی ساحل پر واقع ہے، آج کل برطانوی سائنسدان C.M. ینگ کے زیر ہدایت اس کی تحقیق جاری ہے۔ یہ دیوار 1000 میل سے زیادہ لمبی اور بعض مقام پر 12 میل تک چوڑی اور 1000 فٹ اونچی ہے، جس پر بے شمار مخلوق بستی ہے۔ جو مہم اس کام کے لیے روانہ ہوئی تھی، حال میں اس نے اپنی 1 سالہ تحقیقات مکمل کی، جس سے سمندر کے عجیب و غریب اسرار منکشف ہوتے ہیں اور انسان کو حیرت و استعجاب کی ایک نئی دنیا معلوم ہو رہی ہے۔ پھر کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم کو خشکی و تری کی تمام مخلوق کی مکمل انکشافات حاصل ہو چکے ہیں؟ بہرحال مخبر صادق نے جس کا صدق دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جب اس دیوار کی مع اس کے اوصاف کی خبر دی تو ہم پر واجب ہے کہ تصدیق کریں اور ان واقعات کے منتظر رہیں جو مشککین و منکرین کے الزام پیش آ کر رہیں گے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہی لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے۔ یاجوج ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی۔ ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقعہ میں سوائے ان مسلمانوں کے جو شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، او آسمان والوں کی خبر لیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک شریر اپنا نیزہ گما کر آسمان کی طرف پھینکے گا، قدرت اللہ سے خون آلود ہو کر ان کے پاس آ کر گرے گا۔ یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی۔ اب ان کی گردنوں میں گٹھلی ہو جائے گی اور اس وبا میں یہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، ایک بھی باقی نہ رہے گا، سارا شور و غل ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کہ کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور دشمنوں کو دیکھے کہ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب ان کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تئیں قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیر لگ رہا ہے، سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اسی وقت ندا کرے گا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے، ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا، ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔